عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ جب زخمی ہو گئے، ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، زخمی تھے، خون نکلا ہوا تھا، ہوش آتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، میں اپنی نماز پوری کروں۔ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ تو وضو نہیں ٹوٹتا خون کے نکلنے سے۔ تبلیغ اجتماع میں دعا کی جاتی ہے، اس دعا کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ کم از کم آپ لوگ اس دعا میں تو شامل ہو جائیں۔ یہ دعا جو کئی گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اتوار کے دن دعا کی جاتی ہے اور کئی گھنٹے بیچارہ آمین کہتا ہوا ہاتھ 10 دفعہ نیچے گراتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو اچھا کام ہے، بظاہر برا نہیں ہے، اچھا کام ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہر اچھا کام دین نہیں ہوا کرتا۔ ہر اچھا کام جو ہماری سوچ میں اچھا ہے وہ دین نہیں ہوتا۔ دین بننے کے لیے، کسی عمل کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوا کر آئے۔ دین بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس عمل پر مہر کس کی لگی ہوئی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا یہ اتنی لمبی دعائیں، دعا کے دن خاص ایک دن مقرر کرنا، اس دن دعا مانگنا، ساری دنیا کا اس دعا میں شامل ہونا، شامل ہونے والوں کے لیے اجر و ثواب کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ بس ایک سوال، اگر یہ سنت رسول سے ثابت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ عمل سنت نہیں کہلا سکتا۔ کوئی کہے گا کہ مولانا دعا میں حرج کیا ہے؟ یہ بالکل ویسا ہی سوال ہے جیسے کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھی جائے اور اسے کہو کہ بھائی یہ سنت کے خلاف ہے، تو کہے گا قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ تو اس دعا میں حرج یہ ہے کہ یہ عمل سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حرج بہت بڑا حرج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس کی دوسری مثال دے دوں، حضرت علی عیدگاہ میں آتے ہیں، ایک شخص کو عید والے دن عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے 2 نفر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نمازی یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی، یہ نماز تجھے جہنم میں لے کر جائے گی۔ وہ کہتے ہیں علی میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سجدہ رکوع اللہ کے لیے، اور آپ کہتے ہیں نماز جہنم میں لے جائے گی، کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا اچھا اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، میں نے پڑھ لی، گناہ تو نہیں کیا، چوری تو نہیں کی، زنا تو نہیں کیا، گالیاں تو نہیں دی، نماز ہی پڑھی ہے نا۔ کہا تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے کہ تو وہ عمل کرے جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہر عمل کے لیے بس کوئی فرقہ بندی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ایک موٹا سا اصول، اتحاد کی دعوت۔ موٹا سا اصول کیا ہے؟ وہ عمل رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر ثابت نہیں ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا لگے وہ ہمارے لیے دلیل۔ عید والا دن، عید، بقرہ عید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے، خطبہ دینے جا رہے، ایک گھر کے آگے سے گزرے، اور یہ گھر مولوی صاحب کا گھر نہیں، شاہ صاحب کا گھر نہیں، پیر صاحب کا نہیں، صحابی رسول کا گھر ہے۔ اس گھر میں سے خون نکل رہا، پوچھتے ہیں ما ھذا دم، یہ خون کیسا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میری پہلے بات سن لیں، ہم عید پڑھ کے آتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر گوشت بنتا ہے، پھر تقسیم ہوتا ہے، بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ آج میں نے یہ سوچا کیوں نہ قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت تیار کر لوں، ریڈی کروں، جاؤں نماز پڑھوں اور آ کر فوراً غریبوں کے اندر اس گوشت کو بانٹ دوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نیت اچھی ہے یا نہیں؟ تبلیغی اجتماع کے اندر دعا مانگنے والوں کی نیت بھی اچھی ہے، بری نیت تو نہیں ہوتی نا ان کی، لیکن ہر اچھی نیت سنت نہیں بن سکتی۔ صحابی کی نیت ہے، آپ کہتے ہیں اے میرے صحابی تو نے گوشت کی بکری ذبح کی ہے، تیری قربانی قبول۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے عمل پر محمد کریم کی مہر، قربانی کرنی ہے تو میرے طریقے میں کرنی پڑے گی، نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر قربانی کرو۔ تو ہر عمل کے لیے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔
ہمارے انڈیا میں جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر ہم آمین زور سے کہتے ہیں تو منع کیا جاتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ صحیح بخاری جاتے ہوئے یہاں سے لے جائیں اور مولوی صاحب کے سامنے کھول دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حدیث میں موجود ہے کہ جب امام ولضالین کہے فقولوا آمین، تم آمین کہو، کیونکہ تم آمین کہتے ہو، آسمان پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، جس کی آمین ٹکرا جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تمہاری آمین سے جلتے ہیں، چڑھتے ہیں، اس دعا پر یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ صحابہ جب آمین کہتے تو مسجد گونج اٹھتی۔ گونج کا مطلب کیا ہے؟ ہم سارے بولیں گے تبھی مسجد گونجے گی نا، سپیکر تو نہیں تھے کہ ایک آدمی نے سپیکر میں کہا اور مسجد گونج گئی۔ صحابہ آمین کہتے مسجد گونج اٹھتی۔ کو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس مولوی کے سامنے کھول کر رکھ دو۔ ظہر کی سنتیں جماعت سے پہلے اگر نہ پڑھ سکیں تو کیا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے؟ پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی صاحب آ کر تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتا؟ اگر آپ دیکھیں کہ سلام پھر گیا اور کسی مولوی صاحب نے کھڑے ہو کر درس دینا شروع کر دیا تو آپ انتظار کر لیں 5-7 منٹ، اس کی باتوں کو سن لیں، قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہے تاکہ توجہ آپ کی اس طرف رہے، اور کبھی اس کو حقیر نہ جانیں۔ اگرچہ بیان کرنے والا عربی میں بیان کر رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کم از کم وہ مجلس تو اللہ کے ذکر کی ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے تلاش کرتے ہیں ایسی مجلسوں کو جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اور اس کو پھر اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر یہ بلند ہوتے ہوئے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ عز و جل کی طرف بلند ہوتے ہیں، مالک پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ مالک پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ مالک پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا اللہ نہیں دیکھی۔ کہا اگر دیکھ لیں، کہا دیکھ لیں تو اور زیادہ اس کا سوال کریں گے۔ کہا کس سے ڈرتے تھے، کس سے خوف کھاتے تھے؟ کہا جہنم کا بڑا خوف تھا انہیں۔ کہا کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھی۔ مالک کہتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو کہا پھر ان کا خوف اور بڑھ جائے گا۔ مالک کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ساروں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے مالک اس میں فلاں بندہ جو آ کر بیٹھا تھا نا وہ تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی وہاں سے گزرتے ہوئے کسی کام کے ذریعے وہاں بیٹھ گیا، وہ خاص نیت کر کے نہیں آیا کہ میں نے جا کر اللہ کے دین کی باتیں سیکھنی اور سمجھنی ہے۔ مالک کہتا ہے کہ یہ مجلس اتنی پیاری ہے کہ جو ان میں بغیر ارادے کی آ کے بیٹھ جائے تو ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ تو جب اللہ کے دین کی کہیں بات ہو، اگر آپ 5 منٹ انتظار کر لو گے تو کیا حرج ہے؟ کچھ لوگ سلام پھرتے ہی امام کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سب سے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے نیچے لال مرچیں بچھی ہوئی ہیں، بڑی مشکل سے بیچارہ سلام کا انتظار کر رہا تھا۔ حالانکہ اہل ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اہل ایمان مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں ہوتی، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے کو آپ پنجرے کے اندر بند کر دو، پتہ نہیں کس لیے آج اتنی نماز لمبی کرنی سی، پہلی باری مسجدیں بڑے آتے دیکھو صورتوں ہی پڑھی جاتا ہے، چھڑتے ہیں سارا قرآن آج ہی پڑھے گا، نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں پتہ نہیں مڑ کے اس مسجدیں نہیں آنا، بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے، ادھر جا وہاں جا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کھیڑ مکے گی۔ تو منافق مسجد سے ایسے بھاگتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، تو اللہ ایک نوجوان کو بلائے گا۔ اس کی شان کیا ہوگی، اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اس کا دل اللہ کی مسجدوں سے جڑا ہوا ہوگا، اس کا دل ڈش اینٹینے سے نہیں جڑا ہوگا، گانوں کی سیڈیوں، فلموں، بدکاری کے اڈوں سے نہیں جڑا ہوا ہوگا۔ نماز پڑھ کے آیا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے کب اذان ہوتی دوبارہ مسجد کا، اس کا دل مسجد سے جڑا ہوگا۔ جو اس طرح اللہ کی مسجدوں سے پیار کرتا ہے